السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور گوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بسی والا اناج ہے اور خوشبودار پھول۔ بس اے انسان اور جن، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں اور انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اس سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہ عنقریب تمہارے طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں آسمان اور زمین میں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کی پرسش نہ کی جائے گی۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کے پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔
بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جتنے ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بے حد سی ڈھانیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت یا ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استار ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں نیچے نگاہ والی حوریں ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، 2 جنتیں اور ہیں، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، بتاؤ آپ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 ابلنے والے چشمے ہیں، بتاؤ آپ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگ کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔